تقریر تمہارے لیے، ٹوپی والوں تم فری میں سن لو، ان کے لیے، کیونکہ جب بازو والا آتا تو نعرے رسالت والے کو نہیں پکڑتا، بازو والا آتا تو داڑھی ٹوپی والے کو نہیں پکڑتا، بازو والا آتا تو عشق میں ڈوبے ہوئے عاشقان حسین کو نہیں پکڑتا، یہ ہوٹلوں میں بیٹھنے والے بھولے بھالوں کو پکڑتا، یہ چورستوں پہ کھڑے رہنے والے دیوانے بھائیوں کو پکڑتا، یہ جو ہے چوراہوں پر رات گزارنے والے بھولے مسلمانوں کو پکڑتا اور پکڑ کے ایسا سمجھاتا، اس میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے تو اب تک چبوترے پڑا، خلاص لکھو 40 دن، یہ چبوترا مہم ہے، یہ چبوترا مہم ہے جو چبوترے والوں کو چبوترے سے غائب کر دیتی ہے، مگر آج کی تقریر خدا کی قسم، تم چاہے چبوترے پہ بیٹھو یا چھت پہ، مگر بات سمجھ جاؤ گے تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم کوئی غدار اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ میری تقریر سے میرا بھائی بازو والا بننے سے بچ جائے، بیڑا پار ہے، تقریر کا مقصد ہی ختم ہے پیارے دوستوں۔ اب ذرا غور سے سنو نوجوانوں، بات سمجھنے کی ہے، بات جذبات کی نہیں، بات ہلڑ بازی کی نہیں، بات کوئی بے دلیل نہیں، خدا کی قسم بات بڑی عظمت والی ہے، بات سمجھنے کی ہے، جو جتنا سمجھتے جائے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی ترکت فیکم الثقلین، آقا نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی؟ ذرا زور سے بولو، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، الاول کتاب اللہ، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، والثانی سنتی، اور دوسری چیز ہے میری سنت۔ ایک حدیث میں حضور نے کیا کہا؟ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث کیا ہے ذرا غور کر کے دیکھو، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، الاول کتاب اللہ، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، والثانی اطرتی، اور دوسری چیز ہے میری اہل بیت، میری آل چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نوجوانوں ذرا غور کرو، حدیث دو ہے، دو حدیث ہے، دو حدیث ہے۔ پہلی حدیث میں حضور کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ رہا ہوں، دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ دیکھو حدیث سمجھنا ضروری ہے، نہیں سمجھے تو گمراہ ہو جاتے، لکیر کے فقیر بن جاتے۔ حدیث سمجھنا ضروری ہے، حدیث میں جامعیت ہے، کیونکہ یہ کسی ملا کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، جو جتنا سمجھتے جائے گا وہ اتنا ہدایت پاتا چلا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کا کلام سمجھنے کے لائق ہے، نہیں سمجھے لوگ گمراہ ہو گئے، لکیر کا فقیر بن گیا، اٹک گیا، پھنس گیا، نکل رہی تھی۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، ایک صاحب بولے، کیا بولے؟ میں درگاہ کو نہیں جاتا، بولا کہیں کو نہیں جاتا، بولے حدیث میں نہیں ہے، ارے بولا ہونا ہے کیا؟ جب حدیث تھی تب درگاہ تھی نہیں تھی۔
تو تب درگاہ تو پھر ہولے تھے وہ درگاہ حدیث میں کہاں سے ملتی؟ بات سمجھ رہے بھائی حدیث میں اگر کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو تو پھر غور بھی کرو کہ کیا بول رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے. ارے دیوانے درگاہ کو حدیث میں کیسے ڈھونڈے گا؟ ایک صاحب بولے میں درگاہ کو جاؤں گا، قرآن سے بتا دو، بولا حوالہ بنا رہا. ارے دیوانے جب قرآن اتری تو درگاہ کھینچ نہیں، تو جانے نہیں جانے کا ذکر درگاہ میں آئے گا کیسا؟ ہو سکتا ذرا غور کرنے والی بات ہے. ہو سکتا بھائی. ایک صاحب بولے میں وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہی نہیں. میں مجھے کہے کو بولا وہ مسجد میں اے سی ہے. میں بولا اس سے کہنا کیا تعلق ہے؟ بولے نبی کے زمانے میں ٹھیک نہیں. ارے دیوانے وہ دور الگ تھا، یہ گودریج کا دور ہے، یہ سیمسنگ کا دور ہے، یہ وولٹاس کا دور ہے. ایک دیوانے باتیں کر رہا تھا. بات سمجھ نہیں بھائی، اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تم جو کپڑے پہن کے بیٹھے ہو یہ صحابہ والا نہیں بات ہے. صحابہ کے زمانے میں مشین کھینچنے ڈاکے مارنے کے واسطے. صحابہ کے زمانے میں غور کرنے والی بات ہے، کنڈیاں تھے نہ، یہ کرتا تھا نہ، یہ سیون تھا نہ، یہ پیجامہ تھا. صحابہ کے زمانے میں کنڈیوں کی جگہ ببول کا کانٹا لگاتے تھے. ایک صاحب بولے جو حدیث میں وہی کروں گا. کل سے تو ببول کا کانٹا لگائیں گا. مسئلے کو سمجھو دوستوں، ہلڑ بازی کی ضرورت نہیں ہے. حدیث بے شک خدا کی قسم اپنی جگہ مسلم ہے، حدیث رسول اللہ کا کلام ہے، مگر حدیث یہ نہیں کہتی کہ تم ترقی یافتہ زمانے کو چھوڑ دو اور پیچھے آگے رہ جاؤ. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم وہی کرو جو اس میں ہے. حدیث ہدایت والی چیز ہے، لیکن حدیث کے زمانے کے بعد بعض چیزیں ہدایت والی ہوتی ہے تو ان چیزوں کو بھی اپنانا. نبی کے زمانے میں مائک نہیں تھا، اب مسجد میں ہے نہیں ہے. مائک بازو والے. نبی کے زمانے میں فین تھا، اب مسجد میں ہے نہیں ہے. بازو والے ضرورت والا مسجد میں ہے نہیں ہے. نبی کے زمانے میں اٹالین خالین تھی، اٹالین جائی نماز مسجد میں تھی نہیں تھی، مگر اب ہے نہیں ہے. پھر یہ جب نماز میں جائی نماز یوز کرا، نبی کو یاد نہیں کرا. مائک یوز کرا، نبی کو یاد. چندہ چاہے سعودی سے آ جائے، چاہے اسرائیل سے آ جائے، چاہے امریکہ سے آ جائے، نبی کو یاد. خالی اکاؤنٹ بھرتے چلے گیا، نبی کو یاد نہیں کرا. درگاہ نبی کے زمانے میں تھی کیا؟ نکالا ہے. یہ حوالہ بنانے کی مشینری ہے، یہ حوالہ بنانے کی مشین ہے. یہ آپ جیسے نوجوانوں کو بولو بھائی نبی کے زمانے میں درگاہ نہیں تھی. صحیح بات ہے بھائی، سب باتیں بنا لیا. نبی کے زمانے میں جو تھا نا، خدا کی قسم وہ آج کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بازو والا مولانا فارچونر میں بیٹھ کے مسجد کو آیا نماز پڑھنے. آپ پکڑ لو، پکڑے کو جو صاحب کہاں پہ آیا؟ بولے نماز کو. بولے کس نے آیا؟ فارچونر ہے عمرہ میں. زمانے پورے یہی جگہ تھے. پیارے بزرگ اور دوستوں، فارچونر میں آیا، بولنا حدیث میں ہے. فارچونر میں بیٹھ کے مسجد کو آنا حدیث میں ہے. بولے کیا ہے حدیث میں؟ رسول پاک علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے، دور دراز کے علاقے سے آتے، تو سرکار کی سواری گھوڑا تھا. کیا تھا بولو؟ حدیث میں گھوڑے کا ذکر ہے، حدیث میں خچر کا ذکر ہے، حدیث میں گدھے کا ذکر ہے. سواری کی جگہ یہ 3 جانوروں کا ذکر ہے. اب پیارے بزرگ اور دوستوں، جتنے لوگ بولے جو حدیث میں وہی کرتا ہوں،
اس آگ کو حولا بنایا جاتا ہے. حدیث کیونکہ حدیث سنتے ہی بڑے بڑے تھارکاریوں کا سر ایسا جھک جاتا ہے. حدیث بولے تو رسول اللہ کا کلام آمنا صدقنا. قرآن بولتے ہی آدمی جو ہے آمنا صدقنا کو بھائی قرآن کی بات آگے اپنے کو نہیں معلوم. پہلے اپن ترکاری بیچنے والے, پہلے اپن ہوٹل چلانے والے, اپنے کچھ نہ خاموش آمنا صدقنا بھائی جو بولے صاحب حدیث قرآن صاحب حدیث قرآن حدیث قرآن. یار بزرگ یہ صرف تم کو حولا بنانے کی مہم ہے. اگر درگاہ کو جانا بدعت ہے تو مسجد میں مائک لگانا سب سے بڑی بدعت ہے. اگر درگاہ کو جانا بدعت ہے تو مسجد میں فین اور اے سی لگانا سب سے بڑی بدعت ہے. درگاہ کو جانا بدعت ہے تو عالی شان مسجد بنانا سب سے بڑی بدعت ہے. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ تو پتوں کا چھت بنا ہوا تھا, اس کی تو دیواریں بھی نہیں تھی. میرے پیارے دوستو, اگر مسجد اگر درگاہ کو جانا بدعت ہے, اگر یا حسین کا نعرہ لگانا بدعت ہے, اگر مولا حسین کا جشن منانا بدعت ہے, تو پھر خدا کی قسم کان کھول کے سن لو کہ آج یہ جتنے فرقے بنے یہ سارے کے سارے بدعت ہیں. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کوئی ایک بھی بازو والا تھا ہی نہیں. پٹھے پورے 70 سال 80 سال پہلے آئے ہوئے, 100 سال 150 سال پہلے آئے ہوئے. رسول اللہ کے زمانے میں یہ پٹھے تھے. تو اس لیے یہ سب کیا ہے بدعت جو نبی کے زمانے میں نہیں ہے, جسے صحابہ نے نہیں کیا بعد میں شروع ہوا وہ بدعت. یہ پورے 80 سال 100 سال کے یہ سب سے بڑی بدعت تو یہی ہے. الغرض دوستو آؤ میں حدیث سمجھا رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. پھر دوسری حدیث میں نبی کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے تھوڑا سوچا نہیں دیوانے نبی بولتے کس کو ہے. اور نبی کے بارے میں جتنے بھی سوال کرتے ہیں پورے چلر پارٹی کے ہوتے ہیں. نہیں, ایک چلر نبی کے زمانے میں بھی تھا. مٹھی میں کنکر چھپا کے لایا. کتنا چلر ہے وہ بتا رہا ہوں سوال کرنے والا. مٹھی میں کنکر چھپا کے لایا, لا کے پوچھ رہا اے نبی بتاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا ہے. ارے دیوانے تو کس کو پوچھ رہا, ذرا سوچ کس کو پوچھ رہا. یہ وہ نبی ہے جو مکے کی دھرتی پہ ٹھہرا تو لامکان کی خبر بول رہا ہے. یہ وہ نبی ہے جو مدینے کی دھرتی پہ ٹھہرے تو لوہے محفوظ کو بول رہا ہے. یہ وہ نبی ہے جو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے. یہ وہ نبی ہے جو ڈوبے سورج کو دعا کر کے پلٹا رہا ہے. یہ وہ نبی ہے جو کون کس کا بیٹا ہے خبر دے رہا ہے. یہ وہ نبی ہے کس کا لاشا کہاں ہوگا بتا رہا ہے. یہ وہ نبی ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا بول رہا ہے. یہ وہ نبی ہے کہ کون کس کو بچائے گا, وہ کیسے کیسے گناہگاروں کو شفاعت کرا کر جنت میں لے جائے گا. یہ وہ بولتا ہے. ویسے عظمت والے نبی ابھی بارگاہ میں آیا, وہ بھی چلر مائنڈ کنکر چھپا کے لایا. میں بولو نبی نبی بول لو میری مٹھی میں کیا ہے. ارے بارگاہ نبی ہے کیا تو کنکرے چھپا کے لا کے ہڈا مٹا کھیل رہا ہے. دوستو سنو, اب نبی نے سوچا کہ بھائی میں لامکان کی خبریں دینے والا, قیامت کے بارے میں بولنے والا, بڑے بڑوں کے بارے میں بولنے والا, جو کنکارا لا کے پوچھ رہا. اتنی بڑی ذات سے اتنا چلر سوال. حضور نے سوچا, میرے آقا کے سوچنے پر میری جان قربان. حضور نے سوچا اتنی بڑی ہستی سے اتنا چلر سوال. آدم اپنے زمانے میں کیا کر رہے تھے خبر میں دے رہا ہوں. نوح کی کشتی میں کیا کیا تھا وہ میں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. دریائے نیل سے کیسے نکلے میں بتایا. سبحان اللہ. نوح کی کشتی میں کتنے لوگ تھے میں بتایا. سبحان اللہ. عیسیٰ کب پیدا ہوئے کیسے ہوئے میں بتایا. سبحان اللہ. جنت کے دروازے کتنے ہیں میں بتایا. جنت کے دروازوں کی چوڑائی کیا ہے میں بتایا. اور میرے علم غیب کا یہ عالم ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں بتا دوں
اور میرے سے پوچھنا کنکر رہتے آج کی مٹھی میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے سوچا اگر بتا دوں تو مقام نبوت کے خلاف ہے، کیا وائس ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ اتنی بڑی ذات اتنے چھوٹے سوالوں کا جواب نہیں دیتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جج ججمنٹ سناتا مگر لکھتا نہیں، نیچے 35 پوائنٹ کے لکھتا. مولا کلام بھیجتا مگر مصطفیٰ لکھتا نہیں. سبحان اللہ. کبھی امیر معاویہ لکھ لیتا ہے، کبھی سعد بن ابی وقاص لکھ لیتے ہیں، کبھی حضرت عبداللہ ابو ذر غفاری لکھ لیتے ہیں. ارے لکھنے والے اور ہوتے ہیں، سنانے والا اور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو، اتنا سندر لگا. نبی نے سوچا کہ بتا دوں تو مقام نبوت کے خلاف ہے، اور اگر نہ بتاؤں تو شان نبوت کے خلاف ہے. نہ بتاؤں تو شان نبوت کے خلاف ہے، بتا دوں تو مقام نبوت کے خلاف ہے. کیوں؟ اگر حضور نہیں بتاتے تو انہیں پھٹکے مار مار کے بلا نہیں معلوم تھی، مٹھی میں کہا تھا نہیں معلوم، مٹھی میں کہا نہیں معلوم. سنو دوستوں، نبی نے کہا سوچا میں بتا دوں تو مقام نبوت کے خلاف، اور اگر نہ بتا دوں تو شان نبوت کے خلاف. تو نبی نے کیا کیا؟ کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اس سے پوچھ جو تیری مٹھی میں ہے کہ میں کون ہوں. حضور نے کہا پوچھ کہ میں کون ہوں جو تیری مٹھی میں، اس سے پوچھ میں کون ہوں، میں کون ہوں. ہائے ہائے ہائے، قربان جائے گی میرے آقا کی شان کے. کیا نرالا جواب دے دیا ہے، قیامت تک کی اپنی معجزے کو ظاہر کر دیا ہے، اپنے نبی ہونے کو بتا دیا ہے، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے. چلر پارٹی چلر انداز میں سوال لے کر آتی ہے، میرا نبی اپنی شان کے مطابق جواب دے رہا ہے. میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تو یہ کیا کمال کی بات ہے. جو تیری مٹھی میں اس سے پوچھ وہ بتا دے، یہ کمال کی بات ہے. اچھا یہ اتنا چلر تھا کیونکہ ضد انسان کو اتنی نیچے گرا دیتی ہے، اتنا نیچے گرا دیتی ہے کہ شرارت میں سمجھ میں نہیں آتا اس کو نہیں کہاں گر جا رہا، کہاں کر لے رہا، کتنے چلر کاما کر رہا، سمجھ میں نہیں آتا اس کو. کنکر کو پکڑ کے پوچھا، کنکر کنکر بولو سامنے کون ہے. جیسے ہی پوچھا کنکر چلا اٹھا، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. تکبیر. اکبر. رسول اللہ یا رسول اللہ. پکڑے بٹر. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو اتنا پھینک دیا کیونکہ 320 کا جھٹکا لگا. ارے اتنا انسلٹ ہونا تھا، پہلے خاموش چلے جاتا تو قصہ ختم تھا. نہیں، جب تک انہیں بے عزت نہیں ہوا اس کی سکون پڑتی چ نہیں. یہ قومی تو اس لیے میرے بھائی آتا کھٹکے مارتا رہتے، نب تو مارو بولے مارے گھر پہ پھر گئی تمہارا پھر آ کے مارتا. اتنی کیسی بے خیریت کرے تم لوگ، اتنی بھی کیسا تمہارا غیرت مر گیا. ارے نیانا کیا تو ہماری گلی میں نہیں، میں ہاتھ تو برابر. وہ اس کیٹیگری ہے دیکھو بھائی، پوری 14 سال سے وہی پیڑھی چلنے سے آ رہی. پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک بات بتاتا ہوں ایمان کی، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اب ایک ایمان کی بات بتاتا ہوں. خدا کی قسم، پتھر کا کام بولنا نہیں ہے. کڑپا میں پتھر بولتے ہیں مگر پتھر بولتے نہیں ہیں. بولتے کڑپا کا پتھر نہیں بولتا،
काला पाक है वही पूरी दुनिया का पत्थर का काम बोलना नहीं है, पत्थर का काम है बोझ बर्दाश्त करना, पत्थर का काम है